کہ ہمارے پورے عقائد اور ہمارے تمام فروحات قرآن سے ثابت ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بھی قرآن کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن نے بتایا ہے، علی ولی اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن نے بتایا۔ ہمارا مذہب قرآن ہے، اور وہ قرآن جس کو حضور جاتے ہوئے کہہ گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے پیوستہ رہنا، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، یہ قیامت تک تمہارے سامنے اکٹھے رہیں گے، اور پھر حوض کوثر پر میرے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے، قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل۔ اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو ایک کردار اہل بیت دیکھنے آیات قرآنی کو تکمیل کی حد تک پہنچانے والے وہ نمونے میں نے بھیجے ہیں جو آپ کو قرآن کی تفسیر نظر آئیں گے، اور پھر ان کا کردار اور عمل ایسا ہوگا کہ جس کے بغیر قرآن سمجھ نہ آ سکے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے قرآن کے بغیر کوئی فضائل معلوم نہ کر سکے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ خدا فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کہاں نازل ہوا؟ کہاں نازل ہوا قرآن؟ علی قلب محمد، جس گھر میں قرآن نازل ہوا اسی گھر میں اللہ نے ایک ایسے مولود کو بھیجا جس کو اپنے گھر سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ دونوں مربوط ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور لینے گئے خانہ کعبہ میں مولا کو 3 دن کے بعد، تو لے کر باہر نکلے تو کہا یا علی کچھ سناؤ۔ توجہ ہے، یا علی کچھ سناؤ۔ مولا نے کہا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ؟ کہا نہیں، یہ تینوں نازل ہو چکی ہیں، قرآن سناؤ۔ مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، مومن وہ جو فلاح پا جائیں گے، ان کی نشانیاں بتائیں۔ اب وہ میں نشانیاں آپ خود پڑھ لینا، میں نہیں پڑھوں گا۔ قرآن مجید ہے آپ کے گھر میں۔ مولا نے سورہ مومنون کیوں پڑھی؟ کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھی؟ علی جانتے ہیں کہ مومن وہ ہوگا جو میری ولایت کا قائل ہوگا۔ تو میں آتے ہی بتا دوں کہ اے مومنوں، میں تمہارا امیر بن کے آیا، امیر المومنین۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں ذکر کیوں نہیں؟ دیکھیے، یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، بے شک، اور سارا پرچہ جو ہے وہی اگر حل کر کے پیش کر دیا جائے سبحان اللہ، تو اس میں طالب علم کی قابلیت کا کہاں پتہ چلے گا؟ خدا نے دنیا میں عقل دے کر بھیجا، بے شک، ساتھ میں قرآن بھیجا، ساتھ میں نبی بھیجے، اور قرآن میں جنہوں نے قیامت تک کے لیے ہادی رہنا تھا ان کے اوصاف بیان فرما دیے۔ اب یہ آپ کا امتحان ہے،
اوصاف دیکھتے جائیے اور کردار کو پہچانتے جائیے۔ وہ کون ہے جو کہے وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ؟ وہ کون ہے جو خدا سے سودا کر رہا ہے؟ کس چیز کا؟ اپنے نفس کا۔ اے پروردگار، یہ نفس اب میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہو گیا۔ خدا نے کہا علی پھر میری رضا تیری ہو گئی۔ وَمَن يَبْتَغِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب دیکھیے، اللہ نے نفس لے لیا، رضا مل گئی میرے مولا کو۔ اب خدا کیا کہتا قرآن میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ توجہ چاہوں، اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں کچھ بول سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ دیکھیے ہر ایک نے مرنا ہے۔ موت کس کو آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس کے پاس نفس ہوگا وہی مرے گا نا۔ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بھائی واہ واہ، سلامت رہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ پہنچ گئے آپ؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جس کا نفس اس کے پاس ہے وہ مرنے کی فکر کرے۔ اب موت کا خالق کون ہے؟ خدا۔ تو جس نے نفس ہی لے لیا ہو، موت کہاں آئے گی؟ اسی لیے پوری زندگی امیر المومنین نے کسی جنگ میں بھی زرہ نہیں پہنی۔ یا علی، اتنی تیز جنگ میں جاتے ہو، زرہ نہیں پہنتے۔ فرمایا علی کو فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پہ آ جائے یا وہ موت پہ چلا جائے، اس لیے کہ اس کی فکر وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں اس کا نفس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں دیکھتے جائیے۔ ویسے میں اگر آپ کو لے چلوں شب ہجرت، امیر المومنین کون ہے؟ جن کو حضور نے پالا ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو پالا، جناب فاطمہ بنت اسد نے حضور کو پالا۔ اس کے بدلے میں پیغمبر نے باپ بن کے اور ختیجہ نے ماں بن کے علی کو پالا۔ فرق ہے 30 سال کا امیر المومنین میں اور حضور میں۔ تو 30 سال کا بچے کے لیے باپ ہی ہوگا نا۔ تو ان کو پالا دونوں نے مل کر۔ اب جس گھر میں وہ پلے ہیں، ظاہر ہے باپ جیسی محبت، مگر وہ محبت باپ سے بھی زیادہ تھی، اس لیے کہ ایسے پالا کہ جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سارا اسے منتقل کر دیا۔ جی اب چلیے شب ہجرت، کون باپ ہے جس کا یہ حوصلہ پڑے کہ وہ موت کے بستر پہ اپنے بیٹے کو لے جائے؟ علی کا سونا بڑی ہمت کی بات ہے۔
بلکہ فرماتے ہیں میں زندگی میں پہلی بار آرام سے سویا ہوں۔ سبحان اللہ بابا، آرام میں وہی سوتا ہے جسے موت کی فکر نہ ہو۔ بے شک بے شک، تو بڑا حوصلہ ہے حضور کے لیے کہ اپنے بستر پہ علی کو سلا دیا، اور پیغمبر چلے، کفار باہر کھڑے ہیں، تھوڑی سی تراب اٹھائی اور اس پہ کچھ پڑھ کے ان کی طرف پھینکا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ حضور مطمئن ہو کر چلے، جن کو تھوڑی سی تراب اندھا کر دیتی وہ ابو تراب کا کیا ہے؟ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ آیت دیکھیے قرآن میں، آپ کہتے ہیں علی نہیں ہے، تو یہ آیت ذرا کسی اور پہ فٹ کر کے دکھائیے جی۔ ایک نہیں، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھیے اس آیا میں اطیعوا کے دو الفاظ ہیں اور اطاعت تین ہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، و اطیعوا الرسول، اب جو اطاعت پہلے ہے وہ یہاں استعمال نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور۔ بے شک، اب تیسری اطاعت نہیں آتی، واو عطف آتا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی وہی جو رسول کے لیے اطاعت ہے سبحان اللہ، وہی علی کے لیے اطاعت۔ سبحان اللہ، سارا ہے علی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ علی؟ خدا فرماتا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جب منکم کہا تو اس کا مطلب ہے وہ ہم جیسا ہوگا، ہم میں سے ہی ہوگا جی۔ تو اس لیے اولی الامر جو ہے وہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے، آپ کے جو حکمران ہوں گے آپ ہی میں سے وہ اولی الامر۔ ٹھیک، چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فی الامیین رسولا منہم۔ ابھی نہیں سمجھا، اللہ اپنی تعریف بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں۔ آپ جمعہ کے دن آئے نا تیار ہو کے، خوشبو لگا کے کپڑے پہن کے بڑے ٹہل ٹہل کے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جمعہ پڑھتے ہیں جناب۔ ادھر آپ کھڑے ہوئے، ادھر مولانا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ، آپ آئے ہو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ، آپ کیا پڑھو گے؟ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، آپ کی نماز سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ تعارف کرایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک، بادشاہ ہے، قدوس، پاک ہے، سبحان اللہ،
اور عزت والا ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، حکمت والا بھی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی، بسم اللہ، اے پروردگار تو نے اپنا کتنا تعارف کرایا کہ میرے لیے زمین اور آسمان میں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، میں بادشاہ ہوں، میں پاک ہوں، میں عزت والا ہوں اور حکمت والا بھی ہوں۔ کیا اب تمہارا تعارف مکمل ہو گیا؟ خدا کہے گا نہیں جب تک یہ نہیں کہوں گا وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک۔ جب تک یہ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا۔ واہ 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 واہ، اب یہاں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے یا رسول کا تعارف ہو رہا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا رسول کیا ہے؟ فی الامیین، امیین میں سے ہے، یعنی مکہ والوں میں سے ہے نا۔ کچھ حضرات اور ترجمہ کرتے، وہ ترجمہ آگے غلط کر دیا خدا نے۔ میرا جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امیین ہیں مکہ والے، جی ام الارض ہے نا، مکہ کو ام الارض کہتے ہیں۔ کعبے کی جو زمین ہے وہ سب سے پہلے بنی، اور کعبے کا جو سینٹر ہے وہ سب سے پہلے بنا۔ تو کعبے کے اندر جو تراب ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ سب سے پہلے بنا۔ اور میرے مولا کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ولد علی فی جوف الکعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، علی کعبہ کے سینٹر میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ گویا تراب پہ ابو تراب آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو امی کہتے مکے والوں کو، تو اللہ وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ آپ کہتے ہیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے رسول ہے مکے والوں میں سے۔ سبحان اللہ، کوئی تاریخ بتائیے کہ خدا نے مکے میں انتخاب کرایا ہو یا خدا نے مکے میں شورا بلائی ہو کہ آپ میں سے کس کو رسول بنانا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ نے رسول یہ کہہ کے کہ مکے والوں میں سے ہے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اسی طرح اولی الامر بھی خدا نے اپنی طرف سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سلامت۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اب رسول کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، حضور آیتوں کی تلاوت کرتے اور ویزکیہم، پھر انہیں پاک، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا 4 فرائض ہیں حضور کے۔ پہلا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہو گئی پہلی کلاس، ہر ایک کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی نظر آتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ مومن ہو گئے یا یہ مسلمان ہو گئے، کافر بھی سن رہے ہیں، مشرک بھی سن رہے ہیں۔ اب جو اس کلاس میں پاس ہوں گے وہ اگلی کلاس میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، توجہ چاہوں، بسم اللہ، بسم اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو پاک ہو گئے آیتیں سن کے، اب ان کا اندر پاک کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب یزکیہم ہے کہ یہ اس قابل ہو جائیں
کہ تیسری کلاس میں بٹھائے جا سکے. واہ واہ واہ. جو فیل ہوتا ہے وہ تو نہیں آگے جاتا نا. تو اگلی کلاس کیا ہے؟ کتاب کا علم. اور جو کتاب کو بھی صحیح طور پر پڑھ لے تو اس کو پھر حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان تو جو چوتھی کلاس میں جائے گا وہ قرآن سن بھی رہا ہے, واہ وہ اندر سے پاک بھی ہو گیا ہے, واہ واہ. سبحان اللہ. وہ کتاب کو بھی پڑھ گیا ہے واہ اور حکمت کو بھی جان گیا ہے. مگر تعجب کی یہ بات ہے وہ تو پڑھ گیا, وہ تو پڑھ گیا حضور کی وجہ سے, اور حضور نہ پڑھ سکے خدا جانے کس وجہ سے. بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. آواز بلند صلوات. ایک شاگرد ایسا ہے جو اتنا پڑھا, اتنا پڑھا کہ قرآن کتاب سے مراد قرآن ہے, اور حکمت کا مطلب ہے دانائی. تو حضور نے اس کے بارے میں سند دے دی, القرآن مع علی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حیدری. واہ واہ. وعلی مع القرآن. پھر یہ کہا انا دار العلم وعلی بابها. یہ تو ہو گئی کتاب اور علم. پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها. اگر علم لینا ہے تو بھی علی سے, اور اگر حکمت لینی ہے تو وہ بھی علی سے. نعرہ حیدری. تین اطاعتیں ہیں, بھاگ نہیں سکتے جی. تیسری کون سی ہے؟ وہی جو رسول کی اطاعت, وہی اس کی ہوگی. چنانچہ اب دیکھیے دنیا میں حضور کے بعد بہت تبدیلیاں آئیں, اور خدا شاہد ہے یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو بجھا دیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم میں وہی جائیں گے جن کو علی سے عداوت ہے. ہمارا تو امکان نہیں ہے نا, انشاءاللہ بس تھوڑی تیاری کرنی ہے. دیکھیے قیامت والے دن آپ کے اعمال تولے جائیں گے. میزان کا پتہ نا آپ کو. خدا فرماتا ہے میں نے کتاب بھی نازل کیا, میزان بھی نازل کیا ہے. انزل الکتاب والمیزان, دونوں نازل ہیں. کتاب کو پڑھو اور بوجھ بناؤ جو میزان پہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی اب یہ دیکھیے اعمال کا بوجھ. ایک تو ہوتا ہے نا ترازو جو سونار کے پاس ہے, بور تو نہیں ہو رہی آپ, اس پہ سونا تولتے ہیں, چاندی تولتے ہیں. ایک میزان ہے جس پہ ٹرک تولتے ہیں. اب ٹرک آپ سونے والے تول سکتے ہیں. ایک ہے بخار کا میزان. تو ہر چیز کا تولنے کا میزان الگ ہے. اے پروردگار وہ اعمال کے میزان کون ہوں گے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جن پہ ہمارے اعمال تلیں گے؟ تو خدا فرمائے گا جاتے ہو نا جب زیارت پہ مولا علی کی, تو وہاں زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہو. وہ جملہ کیا ہے؟ یا علی انت میزان الاعمال. سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
انت میزان سبحان الاعمال. اللہ سبحان اللہ. یا علی تو ہے وہ ذات جس کے عمل اتنے کامل ہیں کہ خدا کہے گا علی سے ملا کے دیکھو، علی سے ملا کے دیکھو، علی سے ملا کے دیکھو. واہ واہ واہ. اب خدا کے لیے جنت جانا ہے تو کچھ ایسے اعمال کر دیجئے کہ علی کو شفاعت میں شرم نہ آئے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا، مولا کو شرم نہ آئے کہ یہ میرے شیعہ. تو اس لیے ماہ مبارک ہے، کچھ اس کا بھی تقاضا ہے. حاضرین اعمال تیار کر لیں ورنہ بڑی پریشانی ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم میں کون ہوں گے؟ جن کا آپ نام نہیں سننا چاہتے. ایسا ہی ہے نا. جنت میں کون؟ سارے انبیاء، سارے ائمہ، معصومین، شہدائے کربلا. اب سوچ لو کہاں جانا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی. صلوات پڑھے محمد علی کی راہ سے لوٹائیے جناب، بغض علی کی راہ سے لوٹائیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب. اور ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے. معاویہ آیا شام میں، بڑا اس کا استقبال ہوا. جناب عبداللہ بن عباس اپنے گھر میں بیٹھے تھے، استقبال کے لیے نہیں گئے. معاویہ وہاں سے گزرا، ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہے تھے. کھڑا ہو کے تھوڑا سا کھنکھارا، یعنی آواز نکالی کہ وہ میری طرف دیکھیں. تو چلو باہر نہیں آئے تو یہاں ہی استقبال کر لیں گے. عبداللہ نے اوپر نہیں دیکھا، آخر بول پڑا، عبداللہ ساری دنیا میرے استقبال کے لیے آئی ہے، میں تمہارے دروازے پر خود آیا ہوں، تو کم از کم یہاں تو میرا استقبال کر دو. کیا جملہ کہا معاویہ، یہ میرا ذاتی شرف ہے جو اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم جیسے کا استقبال کرو. سبحان اللہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب جل گیا تو کیا کہا، عبداللہ میں حکم کر کے جا رہا ہوں، مدینہ میں آج کے بعد کوئی علی کے فضائل نہیں بیان کرے گا، میں نے منع کر دیا ہے. عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں، اے معاویہ کیا تو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کر دے گا؟ سبحان اللہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. علی تو ملتا ہی قرآن سے. واہ واہ. سبحان اللہ واہ. مولا کی شہادت کی رات ہے اور بڑے ظلم کی رات ہے. کاش دنیا نے علی کو پہچان لیا ہوتا اور یہ دشمنی اہل بیت ختم ہو جاتی تو کائنات کا رنگ ہی بدلا ہوا ہوتا. جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز نہ ہوتی، مگر افسوس ایسا نہ ہوا. اور مولا کو تیسری خلافت کے بعد موقع ملا، مگر وہ بھی ایسا ملا کہ کسی نے ٹک کر مولا کو حکومت نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ وہ ماہ مبارک آ گیا جس میں حضرت کی شہادت ہونا تھی. یہ جو 19 کی رات ہے، مولا اپنی ایک بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں افطاری کے لیے مدعو تھے. بی بی نے 3 چیزیں بابا کے سامنے افطاری کے لیے رکھی. ان میں ایک دودھ کا گلاس تھا، ایک جو کی روٹی تھی اور تھوڑا سا نمک تھا.
میرے مولا نے کہا ام کلثوم تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے باپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 3 چیزیں کبھی ہوئی ہیں؟ چاہا کہ نمک اٹھا لوں، کہا نہیں بیٹی دودھ اٹھا لوں، تیرے بابا کو نمک سے محبت ہے۔ رات گزر گئی، سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ میرے مولا پکار کر کہتے آسمان کی طرف دیکھ کر، اے سپیدہ سحر، تو جب سے آسمان پہ ابھر رہا ہے تو نے آج تک علی کو سویا ہوا نہیں پایا، علی تیرے انتظار میں۔ اس کے بعد چلے مولا، مسجد کوفہ میں آپ اگر گئے ہیں اور جو گھر ہے وہ بالکل پیچھے ہے، تو ایک دروازہ مسجد کا آج بھی نشان ہے جس سے مولا داخل ہوتے تھے اور نوافل شب مسجد میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے اپنا، اور پھر اس راستے سے داخل ہو کر مسجد میں آتے تھے۔ ایک مولا کے صحابی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ لیا اور یہ تو پتہ تھا کہ یہ قاتل ہوگا۔ اب وہ دوڑا، وہ باب الفیل سے نکلا جو مسجد کا دوسری طرف دروازہ ہے، وہاں سے کافی گھر کا فاصلہ بنتا تھا، مگر اس کے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ مولا داخل ہوئے اور نماز کو شروع کیا۔ حاضرین، جو آخری جمعہ شعبان کا جمعہ تھا اس میں جو خطبہ دیا نا حضور نے، اس میں رمضان کا جب ذکر کیا اور شبائے قدر کا، تو علی کی طرف دیکھ کر پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ، شب قدر کا ذکر کر کے رو کیوں پڑے ہیں؟ فرمایا علی، یہی شب قدر ہوگی، کوفہ کی مسجد میں تمہاری ریش تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ علی نے ساری زندگی خضاب نہیں لگایا کہ یہ فرمان رسول سچ ثابت ہو جائے۔ عزیزو، مولا نے نماز شروع کی، اچانک کوفہ کی سرزمین میں ایک زلزلہ آ گیا۔ جبرائیل اترے آسمان سے یہ کہتے ہوئے، واللہ ان ہدمت ارکان الہدی قتل ابن ام المصطفیٰ۔ اے دنیا والو، ہدایت کے مینار آج گر گئے ہیں، آج مصطفیٰ کا جانشین قتل ہو گیا ہے۔ یہ آوازیں بلند ہوئیں، مولا زخمی حالت میں مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن نے بابا کو سہارا دیا، کہا حسن بیٹا مجھے چھوڑ دو، پہلے صبح کی نماز پڑھاؤ مومنین کو۔ میرا بیٹا تو آج کے بعد امام ہے، یہ اب فرض تیرا ہے۔ جو مولا نے نماز پڑھائی، اس کے بعد امیر المومنین کو اٹھا کر چل پڑے۔ راستے میں امیر المومنین نے کہا حسن مجھے زمین پر بٹھا دو۔ کہا بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے کچھ اپنے ساتھیوں سے کہنا ہے۔ جب بٹھایا گیا، مولا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، کون کون تھے؟ اب ان میں مولا کے صحابی تھے، صاحب بن سوحان، زید بن سوحان، کمبر تھا، ایسے مولا کے ساتھی تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر، اے رونے والو، مولا نے کیا جملہ کہا، اپنے قبا کی طرف اشارہ کیا، اپنے امامے کی طرف اشارہ کیا اور کہا دیکھو، کوئی بیٹی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھتی ہے تو وہ بے ساختہ روتی ہے۔ اے میرے صحابی ہو، تمہاری بہت مہربانی، تم اب واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ جب میں گھر میں جاؤں گا زینب و کلثوم دیکھیں گی، وہ بلند آواز سے روئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز تمہارے کانوں پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں اے مولا، یہی کوفہ ہوگا،
یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی جن کے سروں سے چادریں اتری ہوئی ہوں گی. جب باب السعد کے قریب محمل رکے گا زینب کی نگاہ پڑے گی. یہ تو وہی کوفہ کا دروازہ ہے جہاں بابا مجھے لینے آئے تھے. اور جب مولا کی حکومت میں بی بی کوفہ میں آئی ہیں خواتین نے عرض کی علی علیہ السلام سے یا علی ہم چاہتی ہیں آپ کی بیٹی کی زیارت کریں. امام نے فرمایا میری بیٹی نے آج تک ہجوم نہیں دیکھا ہے. ایک ایک کر کے آ کے زیارت کرنا ہے مولا. جو عورتوں کا ہجوم نہ دیکھ سکے آج شرابیوں کا ہجوم, آج بدماشوں کا ہجوم. کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے, کوئی لعن و طعن کر رہا ہے, کوئی یتیموں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اور وہ کیا لمحہ تھا جب زینب دربار میں گئی. جناب فضہ نے اپنے آپ کو زینب کے آگے رکھ دیا کہ بی بی کا پردہ بچ جائے. اس وقت ابن زیاد ملعون نے بکواس کیا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کون ہے, زینب کون ہے. کہا زینب اس عورت کے پیچھے کھڑی ہے. کہا اسے تازیانے مارو, اس کو آگے سے ہٹا دو, علی کی بیٹی کو سامنے کرو. شاید زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا اے پروردگار آج مجھے موت آ جاتی مگر یہ ملعون میرا چہرہ نہ دیکھتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ای منقلب ینقلبون. اللهم تقبل منا بآسن القبول. اللهم بث ثواب هذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى روح المرحوم الرضوي. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک دفعہ پھر فاتحہ پڑھ دے رضوی صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد. اللهم صل علی